السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں رائٹنگ سکلز میں سے پیراگراف رائٹنگ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پیراگراف رائٹنگ کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیراگراف رائٹنگ کے متعلق. پیراگراف رائٹنگ کا مطلب ہے کہ ایک پیرائے میں اپنی بات کا اظہار کرنا. ایک پیراگراف کی لمبائی کا تعلق اس میں کہی جانے والی بات سے ہوتا ہے، کیونکہ ایک پیراگراف میں صرف ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے. یعنی جو ہی ایک نئے ٹاپک یا خیال کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے ایک نئے پیراگراف کا استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا ایک پیراگراف چند سطروں کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر خاصا طویل بھی ہو سکتا ہے. ضرورت سے زیادہ لمبا پیراگراف بھی پڑھنے والوں کے ذہن پر اچھا اثر نہیں ڈالتا. اس لیے یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ بات کو یا خیالات کے اظہار کو جب لکھ کر کیا جاتا ہے تو اسے مختلف پیراگرافز میں بانٹا جائے. تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ ایک پیراگراف کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے. تو ایک اچھے پیراگراف کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے ایک ٹاپک سینٹنس. اس جملے میں موجود ہوتا ہے اس پیراگراف کا مرکزی خیال، جسے ٹاپک یا کنٹرولنگ آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں. تو ٹاپک سینٹنس کے بعد، جسے ہم ابتدائی جملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں مرکزی خیال پایا جاتا ہو، اس کے بعد جو اہم چیز ایک پیراگراف میں موجود ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں سپورٹنگ آئیڈیاز. سپورٹنگ آئیڈیا سے مراد ایسے خیالات یا پھر پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹاپک سینٹنس کی حمایت میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ٹاپک سینٹنس کو وضاحت سے بیان کیا جا سکے. یہ 3 سے 6 تک کی تعداد میں ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کا ٹاپک سینٹنس ہو فضائی آلودگی کے متعلق تو پھر سپورٹنگ آئیڈیاز میں آپ ان مختلف قسم کے عوامل کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیل رہی ہے، اور انہیں آپ ایک ایک کر کے گنوا سکتے ہیں. تو ایک پیراگراف کے اندر 3 سے 6 سپورٹنگ آئیڈیاز کافی رہیں گے ایک ٹاپک سینٹنس کو واضح کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک پیراگراف کا ایک اور اہم جزو ہے جسے ان لیٹرز کی مدد سے یاد کیا جا سکتا ہے. RENNS رینز. بظاہر یہ تو ایک بے معنی سا لفظ ہے، لیکن یہ بنتا ہے ان دیے گئے الفاظ کے ہر پہلے لیٹر کی مدد سے. جیسے کہ R سے ہے ریزنز یعنی وجوہات، E سے ایگزامپلز یعنی مختلف مثالیں، نیمز یہ ہے N سے. تو پہلا لیٹر ہے R، یہ ریزنز کے لیے، E ایگزامپلز کے لیے، اسی طرح سے N نیمز کے لیے یعنی نام، اور پھر دوسرا N ہے نمبرز کے لیے یعنی کسی چیز کی تعداد کے متعلق بات کرنا، اور پھر آخر میں ہے لیٹر S جس سے مراد ہے سینسز یعنی محسوس کرنے کی مختلف جو حص ہیں ہم انسانوں کے اندر، اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا یا اس کی وضاحت کرنا. مثال کے طور پر جیسے کہ دیکھنے، سننے، سونگھنے یا پھر چھونے کی حس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح کی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹاپک سینٹنس کی وضاحت میں جب ہم سپورٹنگ آئیڈیاز دے رہے ہوں گے تو ان کو دیتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم مختلف وجوہات، مثالیں، نام، نمبرز اور اپنی محسوس کرنے کی حس کو استعمال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بات کو واضح طور پر بیان کریں، کیونکہ ان کی مدد سے سپورٹنگ آئیڈیاز کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو کھول کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو کہ ایک پیراگراف کا حصہ ہو سکتی ہے اور یہ آپشنل ہے، یعنی یہ لازمی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی شامل کر سکتے ہیں، اسے شامل کرنا بہتر ہوگا، اور وہ ہے کنکلوڈنگ سینٹنس، یعنی ایک اختتامی جملہ جس کی مدد سے پیراگراف میں بتائی گئی معلومات کو یا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کنکلوڈنگ سینٹنس یعنی اختتامی جملہ سپورٹنگ آئیڈیاز کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے اگر پیراگراف خاصا لمبا ہو، اور یا پھر اس جملے کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ یہ اگلے آنے والے پیراگراف اور اس پچھلے پیراگراف کے درمیان ایک ربط پیدا کرے، یعنی اس میں آگے آنے والی بات کا اشارہ دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا ذہنی طور پر تیار رہے۔ ایک اچھا پیراگراف لکھتے وقت ایک اور بات ہے جسے آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور وہ ہے یونٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف میں جتنے بھی جملے لکھے جائیں ان کا تعلق ٹاپک سینٹنس سے ہونا چاہیے، یعنی ہر جملہ مرکزی خیال کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا رہا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل مرکزی خیال سے ہٹ کر ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو ایک اچھا پیراگراف لکھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کوہیرنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انفارمیشن یعنی پیراگراف میں موجود معلومات کو اچھے طریقے سے ترتیب دیا جائے تاکہ اسے آسانی سے پڑھا اور سمجھا جا سکے۔ تو چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی مدد سے ہم یونٹی اور کوہیرنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ریپیٹیشن آف کی ورڈز اینڈ فریزز آفن فرام دا ٹاپک سینٹینس۔ تو مرکزی خیال پر مبنی الفاظ اور فکروں کا پیراگراف کے اندر بار بار استعمال ضروری ہے، لیکن اسے متواتر ہونا چاہیے، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پیراگراف کا ٹاپک ہے فضائی آلودگی، تو یہ لفظ اکثر اس پیراگراف میں دہرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایک منظم پیراگراف کے لیے ضروری ہے وہ ہے پیرالل گرامیٹیکل اسٹرکچر، یعنی مکمل اور بامعنی جملے، خاص کر کے جو اپنے مطلب کے لحاظ سے بھی مرکزی خیال کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو کہ کوہیرنس پیدا کرتی ہے جملوں کے درمیان وہ ہے ٹرانزیشن ورڈز اور فریزز کا استعمال۔ ٹرانزیشنل ورڈز کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، ان سے مراد ہے ایسے الفاظ جو کہ خیالات اور جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ although، however، whereas، moreover، first of all، later on، eventually، finally، at last وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، ریپیٹیشن آف کی ورڈز اینڈ فریزز، پیرالل گرامیٹیکل اسٹرکچر اور ٹرانزیشن ورڈز اینڈ فریزز کا استعمال ایک اچھے پیراگراف کو لکھنے کے لیے۔ تو چلیے اب غور کرتے ہیں ایک پیراگراف کے لکھنے کے عمل پر۔ تو ایک پیراگراف کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے جو عمل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کمپوز یور ٹاپک سینٹنس، یعنی مرکزی خیال پر مبنی ایک جملہ تشکیل دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، تھنک آف اے ٹاپک اینڈ اے کنٹرولنگ آئیڈیا دیٹ ول نیرو دا ٹاپک انف ٹو سپورٹ اٹ ویل ان ون پیراگراف۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہوتا ہے ایک ٹاپک یا مضمون کے بارے میں، پھر اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے ایک ایسا زاویہ جو کہ اس مضمون کو ایک پیراگراف میں مکمل کرنے میں مدد دے سکے۔ مثال کے طور پر آلودگی ایک بہت بڑا مضمون ہے، لیکن اگر ہم اس کے کسی ایک زاویے پر غور کریں جیسے کہ فضائی آلودگی، تو اسے صرف ایک پیراگراف میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آلودگی کی یوں تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ زمینی آلودگی یا پانی کی آلودگی اور فضائی آلودگی وغیرہ، لیکن ان تمام باتوں کو ایک ہی پیراگراف میں کرنا
خاصا مشکل ہوگا، اس لیے ایک پیراگراف میں بات کرنے کے لیے صرف ایک زاویے کا انتخاب کیا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ تو جب ہم ٹاپک سینٹنس کو چوز کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک مضمون کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق ایک پیراگراف میں لکھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے کس زاویے کے متعلق بات کریں گے، تو پھر باری آتی ہے برین سٹارم کرنے کی، یعنی ہم اس مضمون سے جڑے مختلف خیالات کے متعلق اپنے ذہن میں غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک طرح سے اپنے ذہن کے اندر اس موضوع سے متعلق اہم نکات کو چننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سپورٹنگ آئیڈیاز کے متعلق پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس موقع پر ہم تقریباً 2 سے 6 سپورٹنگ آئیڈیاز کو جمع کر کے اپنے ذہن میں یا کاغذ پر انہیں ترتیب دینا شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارا مرکزی خیال فضائی آلودگی کے متعلق ہے، تو اب ہم ایسے عوامل کے متعلق سوچنا شروع کر سکتے ہیں جو کہ اس فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، جیسا کہ فیکٹریوں وغیرہ سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں اور مختلف قسم کے ایندھن کے جلنے پر جو دھواں ہوا میں خارج ہوتا ہے، اس کے علاوہ جب چیزوں کو جلایا جاتا ہے، اور اسی طرح کے مختلف پوائنٹس کو ہم جمع کرنا شروع کریں گے جو کہ سپورٹنگ آئیڈیاز کے طور پر اہم موضوع یا ٹاپک کی اچھے طریقے سے وضاحت کر سکیں۔ تو ایک پیراگراف لکھنے سے پہلے آپ اس کی ایک آؤٹ لائن بھی تیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے۔ تو آؤٹ لائن لکھتے وقت ہم صرف چھوٹے چھوٹے نوٹس یا پھر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور مکمل جملے نہیں لکھتے، جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے ٹاپک سینٹنس، اور اس کے نیچے لکھا ہے سپورٹنگ آئیڈیا 1، اور پھر اس کے نیچے 2-3 پوائنٹس لکھے گئے ہیں۔ ان کے سامنے آپ سپورٹنگ آئیڈیا سے متعلق چیزوں کی وجوہات، نام، تعداد وغیرہ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف سپورٹنگ آئیڈیاز کو آپ باری باری ایک ایک کر کے لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں لکھا جائے گا کنکلوڈنگ سینٹنس، یعنی اختتامی جملہ۔ اب پڑھتے ہیں کچھ اہم ہدایات جو کہ ایک پیراگراف لکھتے وقت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، جن کی مدد سے آپ ایک بہترین پیراگراف کمپوز کر سکتے ہیں۔ Put your supporting ideas in a logical order، یعنی خیالات کو ایک منطقی ترتیب کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں For each supporting idea think of friends that further explain the idea۔ تو ہر سپورٹنگ آئیڈیا کو لکھتے وقت آپ رینس کے لفظ سے مدد لے سکتے ہیں، جسے ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، یعنی ریزنز، ایگزامپلس، نیمز، نمبرز اور سینسز۔ اب آگے پڑھتے ہیں For balance each supporting idea should have about the same number of rents، یعنی ہر سپورٹنگ آئیڈیا کے ساتھ اسے اسی طرح سے رینس کی مدد سے ایکسپلین کرنا ہے جیسے کسی بھی دوسرے سپورٹنگ آئیڈیا کو کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سپورٹنگ آئیڈیا کے متعلق وجوہات، مثالوں، ناموں اور نمبروں کا استعمال کر رہے ہیں، تو دوسرے سپورٹنگ آئیڈیا کے لیے بھی آپ کو انہی تمام باتوں کے متعلق بتانا ہوگا تاکہ آپ کی بات میں ایک توازن برقرار رہے۔ Think of a concluding sentence، اور آخر میں آپ کو ایک اختتامی جملے کے متعلق سوچنا ہوگا جس میں آپ مرکزی خیال کا یا پورے پیراگراف کا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے پڑھیں گے Write your paragraph using sentences، یعنی پیراگراف کو لکھنے کے لیے مکمل جملوں کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ Use the coherent strategies to make your paragraph easy to follow، اور پیراگراف میں ایک مثبت ربط کی خاطر آپ کو کوہیرنس پیدا کرنے کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، جیسے کہ کی ورڈز کا بار بار استعمال، جملوں کا گرامر کی روح سے درست ہونا، اس کے علاوہ ٹرانزیشنل ورڈز کا استعمال، یعنی وہ الفاظ جو کہ جملوں اور خیالات کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں اسی آؤٹ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا پیراگراف اسٹڈی کریں گے جو کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر تشکیل کیا ہے، اور وہ ایک اچھے پیراگراف کے اصول و ضوابط پر پورا اترتا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے
پیراگراف رائٹنگ کے متعلق پڑھا تھا اور ایک اچھے پیراگراف کی اہم خصوصیات پر غور کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک پیراگراف لکھنے سے پہلے آؤٹ لائن کو تشکیل دینے کے عمل پر بھی نظر دوڑائی تھی۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک آؤٹ لائن اور اس پر مبنی ایک پیراگراف کا سیمپل دیکھیں گے جسے چند اسٹوڈنٹس نے کلاس کے اندر تشکیل دیا تھا۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ Here is an example done in class. The students brainstormed and came up with a good topic sentence and supporting ideas. تو اس ایگزامپل میں استعمال کیے گئے پیراگراف کو تشکیل دیتے وقت اسٹوڈنٹس نے پہلے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ایک ٹاپک سینٹنس یعنی مرکزی خیال پر مبنی ایک جملے کو تشکیل دیا اور اس سے منسلک سپورٹنگ آئیڈیاز یعنی وہ خیالات جو کہ ٹاپک سینٹنس یا اہم موضوع کی وضاحت کرتے ہوں یا اس سے منسلک ہوں انہیں جمع کیا۔ تو جس ٹاپک سینٹنس کا اسٹوڈنٹس نے انتخاب کیا وہ تھا چوزنگ اے کالج اور یونیورسٹی کین بی ڈیفیکلٹ، یعنی ایک کالج یا یونیورسٹی کا چناؤ خاصا دشوار ہو سکتا ہے۔ اور تو وہ تین اہم نکات اس طرح سے تھے۔ پہلا، گڈ لوکیشن یعنی یونیورسٹی یا کالج کا ایک اچھی جگہ پر واقع ہونا۔ دوسرا اہم پوائنٹ تھا افورڈیبلٹی یعنی اس کے اخراجات، اور تیسرا اہم نقطہ تھا گڈ پریپریشن فار میجر۔ میجر کہتے ہیں اہم مضمون جس میں آپ پڑھنے کی غرض سے اس کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے جا رہے ہوں تو اس کی تیاری کتنے اچھے طریقے سے اس کالج یا یونیورسٹی میں کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ہیں تین اہم سپورٹنگ آئیڈیاز جو کہ اس ٹاپک سینٹنس سے مطابقت رکھتے ہیں یعنی اسی کے متعلق ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے کیا کیا۔ They then decided to order these supporting ideas according to importance as shown in the outline. اس کے بعد انہوں نے اہمیت کے لحاظ سے سپورٹنگ آئیڈیاز کی ترتیب کو تشکیل دیا جیسے کہ آؤٹ لائن میں بتایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ Next they put this information into outline form and added some runs for each supporting idea. اس کے بعد انہوں نے اس تمام معلومات کو آؤٹ لائن کی صورت میں لکھا اور ہر سپورٹنگ آئیڈیا کے ساتھ رینز کی مدد سے کچھ پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ رینز یعنی کہ ریزن، ایگزامپل، نیم، نمبر اور سینسز، یعنی وہ معلومات مبنی تھی وجوہات، مثالوں، ناموں، تعداد اور اس کے علاوہ مختلف محسوسات پر، یعنی جس بھی احساس یا فیلنگ کا اظہار ہم اس سپورٹنگ آئیڈیا کے متعلق کرنا چاہتے ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس سے مل کر جو آؤٹ لائن ترتیب دی وہ اس طرح سے تھی۔ ٹاپک سینٹنس، چوزنگ اے کالج اور یونیورسٹی کین بی ڈیفیکلٹ فار ہائی اسکول گریجویٹس۔ تو ٹاپک سینٹنس کا موضوع تھا کہ ہائی اسکول سے پاس ہونے والے طلباء کے لیے کالج یا یونیورسٹی کا انتخاب خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آؤٹ لائن میں اضافہ کیا گیا مختلف سپورٹنگ آئیڈیاز کا۔ یہاں اس آؤٹ لائن میں ہر سپورٹنگ آئیڈیا کو ایک مختلف رنگ میں لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی اس سے متعلق اہم نکات کو بھی یہاں اس آؤٹ لائن میں مختصر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلا سپورٹنگ آئیڈیا ہے گڈ پریپریشن فار یور میجر، یعنی اہم مضمون کی اچھی تیاری، اور اس کے لیے اہم نکات ہیں thorough solid curriculum، یعنی ایک مکمل اور مضبوط تعلیمی نصاب، اور دوسرا اہم نکتہ ہے qualified professors، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضمون کی اچھی تیاری کے لیے یہ دو اہم چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو ٹاپک سینٹنس کے مطابق ایک اچھا کالج یا یونیورسٹی کا سلیکشن کرتے وقت سب سے اہم چیز جسے دیکھا جانا چاہیے وہ ہوگی گڈ پریپریشن فار یور میجر، اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جن نکات کو دیکھا جائے گا وہ ہوں گے thorough solid curriculum اور qualified professors۔ اسی طرح سے ٹاپک سینٹنس کے مطابق یہاں ایک اور سپورٹنگ آئیڈیا دیا جا رہا ہے اور وہ ہے افورڈیبلٹی، یعنی اخراجات سے متعلق،
یعنی یہاں بھی کالج یا یونیورسٹی کے چناؤ کے لیے اخراجات پر کو بھی پرکھنا ضروری ہوگا، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 1 میں